اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس ٹکڑے میں دو معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سی برائیاں رائج ہیں اور اتنی گفتگو ہونے کے باوجود بھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن بار بار گفتگو کرنے سے انسان کو یاد دہانی ہوتی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس آیت میں دو بنیادی خرابیوں کا تذکرہ ہے، ایک تو بدگمانی کا اور دوسرا کسی کے ٹوہ میں لگنے کا، جاسوسی کرنے کا۔ یہ ہمارے سماج میں ایک دیمک کی طرح یہ مرض پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں منع فرمایا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، مومنوں کو، اور کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت سے گمان سے بچو، قیاس آرائیوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان، بعض قیاس آرائی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں نہ رہا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حال سے سب سے زیادہ واقف ہے، تبھی تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ برائی ہے اور یہ عام متن پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو دور کرنا، اس کے لیے قرآن میں باضابطہ حکم دیا۔ اور یہاں پر ایمان کو مخاطب کیا گیا، ایمان کو جگایا گیا، کہ لوگوں میں سے غیروں کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ اہل ایمان کو۔ اے ایمان والو، جب تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ پر ایمان تمہارا ہے، تب تو پھر تمہیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، رسول کی بات ماننی چاہیے۔ اب میں جو آگے حکم دے رہا ہوں اس کو مانو۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ بدگمانی سے بچنا ہے، بہت سے گمان سے بچو۔ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بہت دور تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ کسی دلیل کی بنا پر آپ کسی سے ناراض ہیں، غلط تصور رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وہ آدمی ایسا ہے، آپ نے بھی سمجھ لیا ویسا ہی ہے، دوسروں کے کہنے پر آپ نے ایسا سمجھ لیا، کسی نے ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی بات اڑا دی، آپ بھی ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بدگمانی کی وجہ سے ان کی خوبیوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر اس کے اندر اچھے پہلو 10 ہیں اور ایک غلط ہے، تو آپ چونکہ اس سے بدگمان ہیں، تو بدگمان ہونے کے نتیجے میں جو اس کے 10 پہلو اچھائی والی ہے وہ بھی آپ کی نگاہ میں خراب معلوم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جو ہے سب سے بدترین جھوٹ ہے، دلیل نہیں ہوتی اس کے اندر اور آدمی تحقیق نہیں کر پاتا۔ جب کوئی بات اب تحقیق نہیں ہوگی اور اس کے خلاف، کسی کے خلاف آپ وہ بات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں تو جھوٹی تو ہے وہ۔ آپ نے کوئی بات سنی اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ تو پہلا حکم کیا دیا گیا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، یاد رکھیے۔ انسان پہلا زنا ہے گناہ کا، یہ گناہ کا پہلا زنا ہے کہ کسی سے آپ بدگمان ہو جائیے، اس کے بارے میں کوئی بھی اچھا تعریف کرے آپ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوں نا، وہ آدمی ایسا نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہر انسان کو اپنے بھائیوں کے بارے میں، مومن بھائیوں کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچھا گمان یہ عبادت کی ایک قسم ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، تلاوت کرتے ہیں عبادت ہے، ایسے ہی کسی مومن بھائی کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھ رہے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہیں، تو اس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کے بارے میں ذہن فری رکھے،
اور بہت زیادہ کسی کے بارے میں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ایک بات یہ، دوسرا حکم یہ دیا گیا اس کے اندر کہ تم کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو۔ یہ بیماری بہت ہے، چھپ چھپ کر کسی کی بات سننا، کسی کے راز کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ آیا وہ کیا کر رہا ہے، کمرے میں پہنچ گئے اس کے، وہ موبائل دیکھ رہا ہے تو آپ اس کے موبائل پر اپنی نگاہ جمائے ہوئے ہیں، وہ کوئی خط پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے خط کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ چھپا کر رکھے ہوا ہے کوئی چیز اور اس پر آپ نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے کسی معاشرے کے اندر۔ یہ عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو معلوم کریں کہ وہ کیا برائی ہے، اور وہ چھپ چھپ کر سنتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے۔ ارے بھائی، ان کو تو آپ ایسا سمجھ رہے تھے، ہم نے کل دیکھا وہ تو اس حالت میں تھے۔ اب بتائیے، ایک آدمی کی عزت سے آپ نے کھلواڑ کیا، معمولی چیز ہے۔ حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو اور حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے خانہ کعبہ، تیری بڑی عظمت ہے، لوگوں کی نگاہ میں بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن خدا کی قسم ایک مومن کی عزت تمہاری عزت سے بڑھ کر ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی عظمت کا کیا کہنا، لیکن کسی مومن کی عزت اور اس کے آبرو سے کھیلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے ٹو میں پڑھ رہے ہیں، بھائی اپنے آیت کو ہم کو اپنی جاسوسی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کتنے چھید ہیں، ہمارے اندر کتنے پاپ ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ ہم کو تو اپنی برائیوں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی برائیوں کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ چھپ چھپ کر ان کی نگرانی کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ کس طرح ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ عالم الغیوب والشہادہ ہے، اس کے باوجود وہ کتنا پردہ ڈالے ہوا ہے۔ اللہ کا پردہ، اللہ اگر ہمارے اوپر پردہ نہ ڈالے ہوا ہوتا تو کوئی باپ کسی بیٹے کے سامنے بات کر سکتا تھا، کوئی امام کسی مقتدی کے سامنے تقریر کر سکتا تھا، کوئی مقتدی کسی امام سے آنکھ ملا سکتا تھا، کوئی بیٹی عزت کے ساتھ ماں سے بات کر سکتی ہے، نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پردہ ڈال دیا، ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالا، بیٹے کے گناہ پر الگ پردہ ڈال دیا، ماں کے گناہ پر الگ پردہ ڈال دیا، باپ کے گناہ پر الگ پردہ ڈال دیا، لوگوں کی برائیوں کے اوپر الگ پردہ ڈالے ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا پردہ ڈالے ہوئے ہیں تو پھر ہم اور آپ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم کوئی پردہ ڈالنے کا حکم نہیں، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا، لوگوں تم کسی دوسرے کی غیبت نہ کرو اور مسلمانوں کی کہتے ہیں عیوب کی تلاش میں نہ رہا کرو، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب کی تلاش میں آ گیا تو تمہارے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، اچانک نہیں پکڑتا، پہلے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی رسی بالکل ٹائٹ کر دیتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے گھر کے اندر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو دو برائیاں ہیں، بہت خطرناک قسم کی برائیاں ہیں، ہمارے سماج میں گھن کی طرح ہیں، ایک کسی سے بدگمان ہو جانا، دوسرے کسی کے ٹوہ میں لگنا، ان دونوں سے بچنا ہے، کیونکہ بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ آپس میں مومن کو مل کر رہنا، محبت سے رہنا ہے۔ جب آپ کسی کی بدگمانی کریں گے، کسی کے ٹوہ میں رہیں گے تو ان سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے، پھر تو دل پھٹے رہیں گے، پھر آپس میں بھائی بھائی کیسے رہیں گے، متحد کیسے ہوں گے؟ آج پوری قوم پر، پوری دنیا مسلم قوم کے خلاف متحد ہے، لیکن ایک مسلمان ہے کہ ہر طرح بٹے ہوئے ہیں۔ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ آپس میں محبت نہیں ہے، گھر بٹا ہوا ہے، خاندان بٹا ہوا ہے، فیملی بٹی ہوئی ہے، معاشرہ بٹا ہوا ہے، اور پورا نظام بالکل بکھر کر رہ گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو حکم دیا ہے، دو باتوں سے جو منع فرمایا ہے، کسی کی بدگمانی کرنے سے، کسی کے عیوب کی تلاش کرنے سے، ہم میں سے ہر ایک کو عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی عیوب ہیں، ہمارے خلاف بھی کوئی بدگمانی کر سکتا ہے، ہمیں کیسا لگے گا؟ اگر ہماری کوئی پردہ دری کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث فرمائی ہے، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر کیا تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو ذلیل کیا جائے، تم کو رسوا کیا جائے، لوگ تمہارے بارے میں غلط باتیں بتلائی جائیں؟ نہیں پسند کرتے، پھر تم کیسے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کر رہے ہو؟
یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، معاشروں کو سدھارنے کے لیے سب ایک ہی حدیث کافی ہے۔ ہر آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ ہمیں اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چاہنا ہے اچھائی ہو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں ہمارے عیوب ظاہر نہ ہو، ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مومن بھائیوں کی عیوب کو ہم چھپا کر رکھیں، پردہ ڈال کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان دونوں برائیوں سے خاص طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔